نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول. ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک موج اگر چاہے تو طوفان بن جائے. میرے خون کے ایک قطرے میں ہے اتنی تاثیر کہ کسی قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے. واجب الاحترام میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی صورت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فاتحہ خلف الامام کے متعلق اختلاف اور اس کا حل. جناب والا، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی صورت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں اور نہ ہی زبور میں ہے. اور اسے لے کر ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا. جناب والا، یہ وہ صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کہا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے سبع المثانی کہا ہے، اور کہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ام القرآن کہا ہے. الغرض یہ وہ صورت ہے جسے امام الانبیاء نے سورۃ الصلاۃ کہا ہے. افسوس، سد افسوس ہے آج اس صورت کو چھوڑ دیا گیا ہے جسے امام الانبیاء نے کہا تھا. یہ صورت نماز میں پڑھنا واجب اور ضروری ہے، لیکن آج مختلف ہیلے اور بہانے کر کے لوگ اس کی سعادت سے محروم ہو چکے ہیں. ارباب علم و دانش امام محمد اپنی کتاب موطا میں لکھتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، خواہ امام با آواز بلند قرات کرتا ہو یا ایسا، وہو قول ابی حنیفہ. اور کہیں علامہ عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں بیان کیا ہے مقتدی پر قرات واجب نہیں. اور کہیں ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے. اور کہیں عبداللہ بلخی رحمہ اللہ تعالی جو معروف حنفی بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں مقتدی امام کے پیچھے پڑھے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالی جائے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں. در مختار کے معروف مصنف علامہ علاء الدین حشکفی فرماتے ہیں خلف الامام قرات کرنے والا فاسق ہے. اور کہیں احناف امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کی یہ آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت مبارکہ سے سورۃ فاتحہ خلف الامام نہ پڑھنے پر استدلال غلط ہے. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتے ہیں میرے نزدیک وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر تبلیغ پر محمول ہے. اس جگہ قرات فی الصلاۃ مراد نہیں ہے. اور کہیں سیدنا عبد القادر جیلانی نے
اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھا ہے فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَهِيَ رُكْنٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا۔ اور کہیں حشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، قدرت نے اسلام کی فطرت میں یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا، بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ اور کہیں امام نسائی کتاب الافتتاح باب قراءت ام القرآن خلف الامام فیہا جہرا بہ الامام کا باب قائم کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور کہیں فاطمۃ المحدثین امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں جس کے بارے میں اکابر اعناف کا اعتراف بھی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کتاب میں امام بخاری نے باب کا نام ہی ان الفاظوں سے قائم کیا ہے باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ اس لیے میں کہتا ہوں صدائے حق کی جرأت سے تو زندہ کر زمانے کو کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں۔ وآخر دعوانا